الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے بزرگوں اور میرے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی بہت مختصر آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، مخاطب بنایا ہے، اور حق تعالیٰ کا مطالبہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. السلم، ادخلوا فی السلم کافہ. السلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. السلم کا معنی ہمارے بہت سے علماء نے، جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، سب نے اسلام سے کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے کے جو مترجمین ہیں، ان سب نے، شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: مسلمانی میں داخل ہو جاؤ. تعجب کی بات یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ اہل ایمان سے ہیں، جو مومن ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، جو مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں. اے ایمان والو. جب وہ مومن ہے اللہ کی نظر میں، اور اللہ خود ان کو یوں کہتا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد اب مطالبہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. کہ ایمان لا چکے ہو تو اب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمانی میں داخل ہو جاؤ، پورے مسلمان بن جاؤ. معلوم ہوا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اپنے آپ کو حلقہ ایمان میں داخل کرنے کے بعد، پھر ابھی ضرورت ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہوا جائے. مومن ہو جانا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کا اظہار کر دینا، اقرار باللسان کر لینا، زبان سے اقرار کر لینا کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، محمد الرسول اللہ کو آخری پیغمبر سمجھتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں. اس کے بعد بھی اللہ کا بھی مطالبہ باقی ہے کہ ایمان کے بعد اب تمہاری زندگی پوری اسلام کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے. اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کا کیا معنی ہے؟ السلم کا معنی اور ترجمہ تو اسلام کیا ہے ہمارے علماء نے. اب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ہمارے اس دیار میں، ہمارے اس ملک میں، اور اب تو جو ہے وہ ڈیجیٹل یگ ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تہذیبوں کا ادغام ہے اور اختلاط بہت زیادہ ہے. کوئی چیز اب کسی سے دور نہیں رہی. دنیا کا کونا اب انسان کی مٹھی میں ہے. گلوبلائزیشن جو ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کی انسان اب ایک دوسرے سے قریب ہو گئے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ گلوبل ولیج ہے دنیا، یعنی ایک ایسا گاؤں ہے، جیسے اس گاؤں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں سارے محلے جتنے ہوتے ہیں، 2-3 ہر
آدمی کے سامنے پورا گاؤں ایک نظر میں ہوتا ہے، یہ محلہ وہ محلہ، باہر سے دیکھے تو پورا گاؤں ایک نظر میں ہے، پورا عیاں، کوئی ڈھکا چھپا گوشہ نہیں ہے. کہا گلوبل ولیج ہے دنیا، یعنی دنیا کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں. اور گلوبل ولیج کی تعبیر بھی اب ادھوری اور ناکافی ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں گلوبل روم ہے، ایک روم میں ایک 4 کونے ہوتے ہیں اور انسان کے سامنے ہر گوشہ واضح ہے. دنیا اب ایسے حالات میں داخل ہوئی. تو اب جن قوموں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ان لوگوں کے احوال، ان کا مذہب، ان کا دین اور ان کے اپنی باتیں جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا ذہن بھی اب یہ سوچنے لگا کہ جیسے ان لوگوں کے مذاہب میں ان کے مذہب کی جو حقیقت ہے. مثلا ہم لوگ رہتے ہیں تو ہمارے دیار میں سب سے زیادہ بڑی اکثریت جو ہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کی ہے، اور ہم رات دن ان کے حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ان کا مذہب، ان کے مذہبی رسم و رواج، ان کا اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا انداز، ان کا اپنا دین وہ کس کو کہتے ہیں اور اس کو کیسے وہ برتتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب یعنی چند خرافات اور رسم و رواج کا نام ہے. سالانہ وہ آتا ہے، اس کو وہ انجام دیتے ہیں، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہب کا تقاضا پورا کر دیا، ہم مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں. فقط یہی ہندو مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں تقریباً اب سب دین اور سب مذاہب کا یہی حال ہے کہ ہر مذہب کی حقیقت ان کے مذہب والوں کو پوچھی جائے یا دیکھا جائے کہ وہ کیسے، تو ان کے یہاں ان کا مذہب کچھ رسوم اور رواجات کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے. ہندوؤں کے یہاں صبح اٹھے جو ہے وہ اگربتی جلائی، تھوڑا جو ہے وہ پوجا پاٹ کر لیا، پھر بند کر دیا. وہ جو شیشے کا بنا ہوا ہے چھوٹا سا مندر، اس کو بند کر دیا اور وہ اسی میں بند ہو گیا مذہب. اب جو اب ہم صبح کر لیا، ہم لوگ پورا کر دیا. اب رات سوتے تک اور آئندہ کل اس وقت آنے تک باقی 24 گھنٹے کی زندگی کا ہم بالکل آزاد ہیں. ہمیں ہمارے مذہب سے اس سلسلے میں کوئی رہبری نہیں. ہمیں ہمارا مذہب کسی چیز میں کوئی پابند نہیں بناتا. اب ہم دکان جائیں گے، نوکری پر جائیں گے، ہم کوئی بھی کام کریں گے تو ہم جو چاہیں اس میں کریں گے. ہم کسی کو ٹوپی پہنائیں، کسی کے ساتھ غداری کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، کسی کے ساتھ خیانت کریں، کسی کا مال حرام کرنے، کسی کا حق دبا دیں. ہمارے مذہب کو اس سلسلے میں کوئی رہبری، کوئی اصول، کوئی ہدایت کچھ بھی نہیں. عیسائیوں کا بھی یہی مذہب ہے، یہودیوں کے یہاں بھی یہی ہے. اتوار کے دن سینگوگ میں جمع ہوتے ہیں، تورات کی کچھ آیتیں ان کا بڑا پادری پڑھ لیتا ہے. عیسائیوں کے یہاں جن کی تعلیم یا اس کی تلاوت تھوڑی کر لی جاتی ہے، ٹیبل کرسی پر بیٹھتے ہیں، سنیچر کے دن کلیسا میں چرچ میں گئے اور ہو گیا پورا ہفتہ. کہاں کا چرچ، کہاں کا پادری، کہاں کا مذہب، کیا مذہب ہے، کیا حکم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس یعنی. اور باقاعدہ یہ ہمارے اعداء دین، دشمنان دین، دشمنان اسلام، یہود اور نصارہ ہی نے اس بات کو پروپیگنڈے کے طور پر دنیا کی قوموں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ اسلام تو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے آدمی کا. ہر انسان کا اپنے ایک پرائیویٹ مذہب، پرائیویٹ معاملہ ہے، اس کا ایک نجی معاملہ ہے. مذہب کو پبلک لائف سے کوئی مس اور کوئی ٹچ ہی نہیں ہے. مذہب تو ایک پرائیویٹ اپنا معاملہ ہے. اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لی، پوجا پاٹ کر لی، یا یہ کر لیا، وہ کر لیا، بس ہو گیا. خدا کا حاصل کر لیا، خدا کا حق ادا کر دیا. پھر دنیا تو ہم اپنے اعتبار سے برتیں گے، اپنے اعتبار سے چلیں گے. ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے. تقریباً مذاہب کا یہ معاملہ ہے. اسے کہ وہ سب جو ہیں وہ محرف مذہب ہیں، تحریف کے شکار ہیں. دنیا میں چونکہ مذہب ایک ہی حق ہے، مذہب واحد، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں یہی ایک دین معتبر ہے، اسی کو قیامت تک چلنا اور جانا ہے. اس لیے اللہ نے باقی تمام ادیان کو اور ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی کوئی شکل ہی نہیں باقی رکھتی. اور وہ تحریف کا شکار ہو گیا اور ختم ہو گیا ایسے کہ وہ باطل ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے اب دھیمے دھیمے ہمارے عام لوگوں کا ذہن بھی بن گیا کہ مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے. ہم نماز پڑھ لیں گے اور مسجد لے گئے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے آ گئے، اب اسلام پر اور مسلمان ہو گئے. باقی پھر ہم اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے.
پڑوسی ہمارا راضی ہے ہم سے یا ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہے، ہم اس کے جو ہے وہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے، ہمارا معاملہ اپنے خاندان کا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، صلہ رحمی ہے کہ نہیں، ہم نے اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کی وراثت شریعت اعتبار سے تقسیم کی کہ نہیں، کہا یہ سب تو ہمارا دنیاوی معاملہ ہے، اس کو مذہب سے اس کے حق ہے تعلق۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے جو دشمنان اسلام نے اب پروپیگنڈے کے طور پر پھیلائی ہے، اور اتنا اس کو عام کیا گیا ہے کہ اب ہر آدمی دنیا کا یہ سمجھتا ہے کہ مذہب تو ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، کچھ رسومات ہیں، کچھ کر لیا، سالانہ میلہ ٹھیلا ہو گیا، اس پہ چلے گئے اور یاترا کر لی ہو گیا مذہب، ہم ہندو ہیں یا ہم عیسائی ہیں، ہم جوز ہیں، جو کچھ ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام فقط چند مجموعے احکام کا نام نہیں ہے، اسلام 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام سالانہ زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، یہ نفی نہیں ہے، اس کی اہمیت گھٹانا نہیں ہے کہ نماز کوئی نہیں، نماز بنیادی ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز تو ہمارے مذہب اسلام کا پلر یعنی مین پلر ہے، جو بیچ والا پلر ہے، وہ اگر تھوڑا بھی ہلا اور کمزور بھی ہوا تو مذہب اسلام دامادور ہو سکتا ہے۔ اس نماز کی اہمیت کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، اس نماز تو بنیاد ہے، جس کی نماز ٹھیک اس کا سارا چال چلن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے اس کی پوری چال چلن ہی مشتبہ، اس پر بھروسہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے یہاں گئے تھے، تشریف لے گئے، صحابی صاحب مال تھے، بڑا استقبال آؤ بھگت کی، اور جلدی جلدی کھجور کا باغ تھا، چٹائی بچھا دی، سائے میں ٹھنڈے اور کھجور ہر قسم کی توڑ کر لے آئے اور رکھ دی، یا رسول اللہ تناول فرمائیے، مشکیزے کا پانی ٹھنڈا لائے تھے، پانی پیش کیا، اور پھر جلدی جلدی کہا کہ آپ جو وہ ابھی یہ تو اسٹارٹنگ ہے، اسٹارٹر ہے، کھائیں، وہ جا کے بکری ذبح کر دی اور کھانا اور روٹی گوشت بنوایا اور دعوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جو ضرورت مند تھے اور بھوکے تھے تناول فرمایا، حضور بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کبھی غلام باغی مال غنیمت کا آئے گا تو آپ ہمارے یہاں آئیے، آپ کو ہم خادم دے دیں گے تاکہ آپ کے اس سے بڑے کھیتی کے کام میں آپ کے لیے معاون بنے گا۔ کچھ مدت کے بعد خادم آئے ہوں گے، وہ صحابی حضور کے یہاں حاضر ہوئے اور 2 غلام تھے، حضور نے کہا کہ ان میں سے جو تمہیں اچھا لگے اس کو لے لو، پسند ہے، رسول اللہ آپ ہی کوئی منتخب کر دیجیے، آپ کو جو اچھا لگے وہی دے دیجیے۔ حضور نے اس موقع پر یوں کہا کہ اس غلام کو لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلاموں میں اچھا اور قابل اعتماد، قابل بھروسہ کہ یہ زیادہ اچھا ہے، اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد کے بارے کہا میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز تو بنیاد ہے، نماز کے بغیر تو مومن ہی نہیں رہتا ہے۔ من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، حضور فرماتے ہیں، اور بالکل پکی نکی روایت جس کی سند میں کوئی کلام نہیں، کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ تو کافر ہو گیا۔ ہمارے علماء نے اس کی توجیہ کی ہے دوسری آیت اور دوسری حدیثوں کی بنیاد پر کہ ایک دم کفر کا فتویٰ اس پر نہیں لگے گا۔ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ بس کفر کی حد کے قریب ہو گیا، خطرہ ہے کہ ایمان سے نکل جائے اور کافر ہو جائے۔ نماز قصدن چھوڑتا ہے مسلم، تصور ہی نہیں ہے۔ مومن ہے، اگر مومن کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ نماز جیسا فریضہ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، بھول جائے، سو جائے اور رہ جائے، وقت سے بعد میں قضا کر لیتا ہے، چھوڑنے کا تو تصور نہیں۔ مومن اور نماز چھوڑے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قصدن نماز چھوڑے کا کافر ہو جائے۔ مجھے اس وقت جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں اور میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس نیت سے کہ سب سے پہلے تو اللہ مجھے خود ان باتوں کی اہمیت میرے دل میں پیدا کر دے، اور اللہ آپ لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کر دے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کا دین اور مذہب اسلام دیگر ادیان کی طرح نہیں ہے کہ جو دوسرے مذہب والے ہیں اپنے مذہب کو یوں سمجھتے ہیں کہ چند رسوم ہے، رواج ہے، صبح اگربتی کر لی اور دعا دے دیا اور ہو گیا، یا کہ سنیچر کو جمع ہو گئے اور پڑھ لیا اور ہو گیا۔ نہیں، اسلام تو ایک پورا نظام حیات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جو ہم کو دیا ہے وہ پورا ایک اصول اور پورا ایک طریقہ حیات دیا ہے۔ اسلام عبادت کا مجموعہ نہیں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو اس کے بنیادی ارکان ہیں،
اس کے فرائض ہے، اصول ہے، اس کے اوپر حضور نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیادی 5 ارکان پر ہے. لیکن یہی تک محدود نہیں ہے، اسلام پورا ایک لائف اسٹائل ہے، طرز زندگی ہے جو رسول اللہ نے امت کو دیا اور تمام لائف اسٹائل کو ناکام کر دیا اور منسوخ کر دیا کہ مسلمان ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان لا چکے ہو، ایمان لانا کافی نہیں، مومن ہو، مومن ہونے کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانی میں داخل ہو جاؤ. اور کافتن کی جو یہاں تاکید لائی گئی ہے، کافتن علماء قرآن کہتے ہیں کافتن دونوں کے ساتھ ہے، ادخلوا کے انتم کے ساتھ بھی ہے. ایک تمام لوگوں جو ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہو ان میں سے ہر شخص کوئی بھی باقی نہ بچے، ہر شخص داخل ہو جائے. اور کافتن کا تعلق فی السلم سے بھی ہے، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام فقط انہی کا نام ہوتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ 5 نماز پڑھ لی، اگر مالدار ہے سالانہ زکات نکال دی، جینا نہیں جینا اکبر اللہ دے دی پہ ہو گئی زکات، حج کر لیا یا روزہ رکھ لیا. کبھی پورے اسلام میں معلوم کہ اسلام اس سے بڑھ کر بہت کچھ ہے. ہمارے یہاں مولانا ابراہیم صاحب دیوبند احمد برکات اللہ تشریف لائے، بہت سال پہلے آئے تھے، ویسے بھی آباد میں بھی آئے، لیکن داؤد کی مسجد میں ان کا جو واعظ ہوا تھا اور مولانا نے بہت اچھی بات سمجھائی، اسی کو سمجھایا تھا اور بہت اچھے انداز میں مجھے بہت پسند آیا. کہا اسلام تو پورا نظام حیات ہے، اور پھر سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو ہمارے مدرسوں میں اسلام کے جو اصول، اسلامی ہدایات، اسلامی روز، اسلامی قانون جو پڑھایا جاتا ہے پورا، اس کے لیے جو سب سے بڑی کتاب اور مستند کتاب جو ہے وہ ہدایہ شریف ہے. ہدایہ شریف کی 4 جلدیں ہیں، اس کے 4 پارٹ ہیں، 1 2 3 4 5 3 4 تک 4 جلد. کہا جو کہ طلبہ علماء تھے، کہا ہدایہ کی پہلی جلد فقط عبادات ہے، یعنی نماز، روزہ، زکات، حج کے مسائل ہے. پھر ثانی سے باقی 3 حصوں میں کیا ہے؟ باقی 3 حصوں میں عبادات کے علاوہ جو ہے معاملات ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، اخلاق ہے. یہ سب معلوم کہ اسلام پورا جو بیان ہوا 4 جلدوں میں 25% عبادات ہے، 75% تو عبادات کے علاوہ معاملات وغیرہ ہے. یہ پورا اسلام ہے. اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطالبہ کیا. اسلام نظام حیات ہے، لہذا جب تک آدمی اپنی پوری زندگی اسلامی سانچے میں نہیں ڈالتا ہے وہاں تک وہ پورا مسلمان نہیں ہے، اور اللہ کے اس مطالبے کے اوپر وہ نہیں اترتا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اے لوگوں، ذرا بھی ان لوگوں کی طرف اپنے دل میں داعیہ اور میلان بھی مت پیدا کرنا جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم اٹھایا، یعنی اسلام کو چھوڑا، اسلام سے ہٹے، عبادت سے ہٹ گئے، معاملات سے ہٹ گئے. تم اگر توڑی اس کی طرف بھی مائل ہوئے تو فتمسکم النار، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہو جائے، جہنم کی آگ تمہیں بھی پکڑ لے. مفکر اسلام ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ کیا مثال کے طور پر سمجھایا کہ ذرا بھی ایسے لوگوں کی طرف جو اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں ان کی طرف مائل مت ہونا. مثلا کہ ہم دیکھتے ہیں یورپ کا اسٹائل ہے، لائف اسٹائل ہے، ویسٹرن طرز زندگی ہے، یا عام غیر مسلمین کی کہ بہت بڑا پروفیسر ہے، صبح اٹھتا ہے، دیر سے اٹھتا ہے، پھر جو ہے وہ داڑھی بناتا ہے، پھر جو ہے وہ نیا پوشاک پہنتا ہے غسل کر کے، پھر ناشتہ کرتا ہے، پھر جو ہے اپنے کالج میں یا اگر وہ جو مینیجر ہے تو اپنی فیکٹری میں، وہ بزنس مین تو اپنے دفتر میں جاتا ہے. کہا اگر تمہارے دل میں یہ طرز زندگی بہت اچھا لگا کہ یہ ہے ایک ٹائم ٹیبل، انضباط اور ایک اسٹائل جینے کا کہ اطمینان سے، کہا اگر کسی صاحب کشف کی نظر ہو اور کوئی دیکھنے والا روحانیت سے ہو اور اگر دیکھ لے تو وہ بتلائے گا کہ اس کی ایمان میں گڑبڑ ہو گئی، اس کا میلان ہو گیا، اس نے دل سے پسند کیا کہ ان لوگوں کا، غیروں کا طرز زندگی یہ ترکنو ہے، یہ میلان ہے کہ تم ان کی طرز زندگی کو اپنے دل میں اچھا سمجھ لو کہ ایسے جیا جاتا ہے، اس طرح ہماری لائف ہونی چاہیے. کہا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان ظالموں کی طرف ذرا میلان بھی مت پیدا کرنا، دل سے ان کو تھوڑا ارادہ بھی مت کرنا، ورنہ تم ان کی پکڑ میں آؤ گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب و غریب روایت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انکم لتعلمون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعده في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال البخاری الموبقات المهلكات.
انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ تم ایسے اعمال جانتے ہو، ایسے اعمال کرتے ہو کہ بظاہر تمہاری نظر میں وہ اعمال بال سے ہی زیادہ باریک، یعنی بہت حقیق معمولی، کہ اس میں کیا ہو گیا، ہم یہ کر لیا۔ بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے اچھا تم ایسا عمل کرو، کہ اس میں کیا ہو گیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم ایسے عمل کر رہے ہو، ایسے اعمال تمہاری زندگیوں میں ہیں کہ تم اس کو بال سے زیادہ پتلا اور باریک اور معمولی سمجھتے ہو۔ ہم اس کو اللہ کے رسول کے زمانے میں انہی عمل کو من الموبقات، ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے کہ یہ تو بھینکر جرم ہے، بھینکر غلطی ہے، یہ تو ہمارے دین ایمان کو تباہ کرنے والی ہے۔ موبقات کا ترجمہ امام بخاری نے مہلکات سے کیا ہے، کہا وہ باتیں جن کو تم بہت معمولی سمجھتے ہو، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں انہی فعل کو، انہی حرکتوں کو، ان اعمال کو ہلاک کرنے والی، دین کو، ہمارے ایمان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ یہ روایت عبادہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے، مسند احمد میں امام احمد نے نقل کیا ہے کہ یہ روایت بہت مشہور تابعی محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کی گئی کہ عبادہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ تم ایسے عمل تمہاری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں کہ تم بے دھڑک کرتے جاتے ہو اور یوں سمجھ کر کہ اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا اسلام اور اس میں کیا مسئلہ، ہر مسئلہ تم شریف بات میں آتے ہو۔ بہت سے لوگوں کو جب مسئلہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو بڑی جرأت سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہر جگہ فتوا لاتے ہیں، شریعت لاتے ہیں۔ تو مولوی صاحب اپنی جیب سے، اپنی خواہش سے نہیں لاتے، وہ قرآن و حدیث کے ترجمان ہیں، اور قرآن و حدیث جو انہوں نے سمجھا ان کو اللہ کے رسول نے مکلف بنایا ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، اے لوگوں جو شاہد ہے، جو جان رہا ہے، وہ نہ جاننے والے کو پہنچا دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو محمد بن سیرین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عبادہ نے یہ روایت بیان کی، حدیث بیان کی کہ تم ایسے عمل کر رہے ہو جو بالکل بے پرواہی سے کرتے ہو، تمہارے سامنے، تمہارے حقوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کہ ہم اس کو اللہ کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں موبقات، مہلک چیزوں میں سمجھتے تھے۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ بالکل صحیح کہا، اور پھر اس کی مثال سے سمجھایا کہ مثال کے طور پر محمد بن سیرین کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہ تم اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو تختوں سے نیچے لٹکا دیتے ہو اور بے دھڑک پہنتے ہو نیچا، کہا تم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہو، لیکن ہم اس کو اللہ کے رسول کے زمانے میں مہلک میں سے شمار کرتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، تخنا سے نیچے پینٹ کا جانا یہ کبائر میں شمار کیا گیا ہے، بڑے گناہوں میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حصہ جو تخنوں سے نیچے گیا ہے یہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ دہری ملازمہ بہت حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، وراثت سے اپنی بہنوں کو محروم کر دینا کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی جو گھر اور مکان ہے غیر ملکول ہے تو اس میں تو بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو لڑکوں کا ہی ہے، تو گھر کیسے بچیوں کو دیں گے، بچی لڑکیاں بہنیں تو سسرال میں جائیں گی، گھر تو لڑکے ہی رکھیں گے۔ شریعت اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایک چپل اور ایک موبائل چھوٹا یا ایک چھوٹی سی سوئی بھی اگر باپ نے چھوڑی ہے اس میں بھی تمام ورثاء کا برابر کا حق ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سماج میں اب اس طرح آ رہی ہے کہ جو لا ترکنوا الی الذین ظلموا کے مصداق بنتی ہے کہ ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار، ہم نے اسلام کو یہ سمجھ لیا کہ بس 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھ لی، ہم نے یہ لباس پہن لیا، کرتا پاجامہ، داڑھی رکھ لی اور ٹوپی پہن لی، اور ہم جو وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور کامل مسلمان ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ہمیں احتساب کرنا ہوگا۔ ہماری زندگی 24 گھنٹے کی صبح سے شام تک اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اسلام بہت ساری چیزوں کا نام ہے۔ اسلام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا نام ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے، اپنے مظلوم کے ساتھ تمہارا تعلق اور برتاؤ کیسے ہوگا اسلام اس پر بھی رہبری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مظلوم جو کام کرنا ہے کہا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو پہنچ جانی چاہیے۔ ہم احتساب کریں، جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ہم سے کمزور لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، کیسے ہم اس کو ادا کر رہے نہیں کر رہے، ہمارا اسلام ہم کو اس پر ابھارتا کہ نہیں۔ صحیح معنوں میں تو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کی وجہ سے، اپنے مذہب اور اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں کہ نہیں میرا دین کہتا ہے کہ مجھے اس مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کی مزدوری پوری ادا کرنی ہے، مجھے اپنے پڑوسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ یہ اس تو یہ سمجھو کہ ہاں ہمیں اسلام مل رہا ہے اور ہم اسلام میں پورے داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اہمیت سے دل پر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات میں مشغول فرمائے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔